ہم دیکھتے ہیں ہر شعبے میں، جس شعبے کو اٹھا لیں، ہر شعبے میں بد عملی کا ڈیرا ہے۔ ہم اپنی عبادات کو لے لیں، اپنے معاملات کو لے لیں، ہمیں ہر طرف بد عملی کا ڈیرا نظر آتا ہے۔ ایسے کون سے طریقے ہیں کہ جن کو اپنا کر ہم اپنی زندگی میں عمل کی خوبصورتی لا سکتے ہیں کہ ہمارے اعمال خوبصورت ہو جائیں؟ آپ زندگی کے جس شعبے کو دیکھ لیں ایسا ہی ہے۔ آج نماز میں کوتاہی کرنے والے ہم ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والے ہم ہیں، روزے میں کوتاہی کرنے والے، حج فرض ہونے کے باوجود کوتاہی کرنے والے۔ اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے ہمارے اوپر حق رکھے ہیں، آج ماں باپ کے نافرمان کون نظر آتے ہیں؟ ہم۔ بہن بھائیوں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے والے کون ہیں؟ ہم ہیں۔ ایک دوسرے کے حق کھانے والے کون ہیں؟ ہم ہیں۔ تو جس شعبے کو آپ اٹھا کے دیکھیں، ہر طرف ہمیں اپنی زندگی میں کوتاہیاں ہی کوتاہیاں نظر آتی ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ ہم نے تو کلمہ پڑھا، تو کلمہ جب انسان پڑھ لیتا ہے تو اللہ ایک دفعہ اس کا ظاہر بھی پاک کر دیتا ہے، اس کا باطن بھی پاک کر دیتا ہے۔ تو اس کلمے کی پاکی کے باوجود ہم نے اپنے آپ کو کیسے پھر ناپاک کر لیا؟ اس واسطے بزرگان دین تو کہتے ہیں، چٹی چادر عملہ والی، داغ نہ لامی جنیا، پھر نہ آکھی حشر دہاڑے، حال کی ربا بنیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سفید چادر عطا فرمائی ہے۔ یہ دل دیا تو بے داغ دیا، اس کے اوپر کوئی داغ نہیں تھا، کوئی دھبا نہیں تھا۔ یہ کیا ہے؟ ہم گناہ کر کر کے اس کے اوپر گناہوں کے دھبے لگاتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ نے چٹی چادر دی ہے تو فرمایا اس کو صاف ستھرا ہی کل لے کے جانا، اس کو بد اعمالیوں سے سیاہ کر کے کالا کر کے نہ لے جانا، ورنہ کل کو پھر یہ نہ کہنا کہ یا اللہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو۔ تو جب بندہ کہتا ہے یا اللہ میرے حالات تو دیکھ، تو حکم ہوتا ہے بندے اپنے احوال تو دیکھ، تو کیا کر رہا ہے۔ تو اس واسطے آج جس شعبے کو ہم اٹھاتے ہیں، ہماری زندگیاں بد عملیوں سے بری ہوئی ہیں۔ آج ملاوٹ ہم کرتے ہیں، خیانت ہم کرتے ہیں، دھوکہ ہم کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق ہم تلف کرتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ بد اعمالیاں ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں یہ عمل کی خوبصورتی کیسے بڑھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے، اس میں عمل آ جائے؟ تو اس کے لیے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم آخرت کی جواب دہی کا تصور اپنا پختہ کر لیں کہ آج جو میں نے کر کے جانا ہے نا، کل اپنے کیے کا جواب دہ ہونا ہے۔ تو یہ پہلا اصول ہے، پہلا ضابطہ ہے اپنی زندگی کو سنوارنے کا، اپنی زندگی میں نیک اعمال اور اچھائیاں بھرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن کے اندر، اپنے دماغ کے اندر اس اصول کو بٹھا لیں کہ کل میں نے اپنے کیے کا جواب دہ ہونا ہے۔ آج جو بھی اس دنیا میں کر کے جاؤں گا، کل میرا رب پوچھے گا تو مجھے ایک ایک اپنے عمل کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے زندگی دی ہے، پہلے ہم نہیں تھے، اللہ نے عدم سے وجود بخشا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، مخصوص وقت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ وقت اپنا پورا کرنے کے بعد پھر قبر میں چلے جائیں گے۔ قبر میں جانا ختم ہونا نہیں ہے، بلکہ ایک جہان سے اگلے جہان کی طرف منتقل ہونا ہے۔ پھر ایک قبر کی زندگی ہے، جب تک اللہ چاہے گا تب تک قبر میں رہیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک 50,000 سال کا دن ہے جسے قیامت کہا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اولین و آخرین کو اس میں جمع کرنا ہے۔ اللہ کا دربار لگا ہوگا، پوچھے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اللہ پوچھے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے؟ تو سب خاموش ہوں گے، کسی میں طاقت نہیں ہوگی کہ اس کا بھی جواب دے سکے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ غضب میں ہوگا، جلال میں ہوگا۔ تو وہ دن آنا ہے، 50,000 سال کا دن۔ پھر اس کے بعد نامہ اعمال کا سلسلہ شروع ہونا ہے، اعمال کے تلنے کا، پھر نیکیاں یا برائیاں، پھر اس کے بعد کسی کے لیے بھی جنت یا دوزخ۔ تو یہ سارا کا سارا عقیدہ آخرت ہے۔ تو عقیدہ آخرت کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے جب قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضری دینی ہے
تو پہلی چیز تو یہ ذہن سے نکال دیں، کسی بندے کے یہ ذہن میں آئے کہ شاید اس دن میں چھپ جاؤں گا، اتنے اربوں میں لوگ ہوں گے، تو میں وہاں اگر چھپ گیا تو کسی کو کیا پتہ چلنا ہے۔ نہ وہاں چھپنے کا تصور ہے، نہ غائب ہونے کا تصور ہے، نہ یہ کہ کسی کے پیچھے ہو کے بچ جاؤں گا، کوئی ایسا تصور ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے، تو بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی خبر دی ہے کہ اللہ کی شان کیا ہے، اس کا دیکھنا کیا ہے، اس کا سننا کیا ہے۔ اس نے سورۃ نمل میں اس کی خبر دی اپنے بندوں کو۔ اس نے ارشاد فرمایا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ وہ جو چیونٹی اپنی چیونٹیوں سے بات کر رہی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں بے خبری میں کچل نہ دے، جاؤ اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ اب چیونٹی بات کر رہی ہے، چیونٹیوں سے بات کر رہی ہے۔ میرا رب اتنا سمیع بھی ہے، میرا رب اتنا بصیر بھی ہے کہ میرے رب نے اس چیونٹی کی بات کو سنا بھی ہے اور اس چیونٹی کو دیکھا بھی ہے۔ اب چیونٹی کی بات ہم کان میں بھی بٹھا کے اگر سننا چاہیں تو اس کی بات نہیں سن سکتے ہیں۔ تو میرا رب اتنا سمیع ہے، اتنا بصیر ہے کہ ایک چیونٹی سے بھی وہ بے خبر نہیں ہے۔ تو انسان ہے، اس واسطے کہا کہ یہ اگر تیرا تصور بنے کہ شاید میں وہاں چھپ کے بچ جاؤں گا تو سو ایسا نہیں ہے۔ تو سو اللہ کے حضور کیا ہے، حاضری دینی ہے۔ حاضری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس وقت تک ابن آدم کو اپنی بارگاہ سے قدم بھی نہیں اٹھانے دے گا جب تک اللہ تعالیٰ اس سے 5 سوالات نہیں پوچھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے میرے بندے، میں نے تجھے زندگی دی تھی، اس زندگی کو کن کاموں میں تو نے گزارا تھا؟ میرا رب پوچھے گا، حدیث پاک میں کہ ان عمری ہی، اللہ تعالیٰ زندگی کے بارے میں پوچھے گا، پھر جوانی کے بارے میں پوچھے گا، چونکہ جوانی زندگی کا اہم حصہ ہے، جوانی کن کاموں میں گزاری تھی۔ تیسرا سوال ہوگا میرے بندے مال کہاں سے کمایا تھا؟ چوتھا سوال ہوگا مال کہاں پہ خرچ کیا تھا؟ اور 5واں سوال رب پوچھے گا میرے بندے اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا تھا؟ فرمایا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے قدم بھی نہیں اٹھانے دے گا جب تک یہ 5 سوالات نہیں پوچھ لے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ رب کا سامنا ہے، یعنی جو کچھ اس دنیا میں کر کے جا رہے ہیں وہ کیا ہے، کل اللہ کے حضور حاضر ہو کے اس کا اللہ کی بارگاہ میں کل جواب دہ ہونا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، جو حبیب کبریا ہیں، رب کے محبوب ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اس واسطے کہ میں رب کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ تو جس کو جتنی رب کے بارے میں معلومات ہے، رب کی صفات کے بارے میں جانتا ہے، تو سو اتنا زیادہ وہ رب سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اس واسطے رب کی معرفت کا ہمیں حکم ہے تاکہ کیا ہو، زندگیوں میں خوف خدا آ جائے اور زندگی ایک لائن پہ آ جائے۔ جو زندگی بے راہ روی کا شکار ہے اس سے وہ اپنی سمت کا تعین کر لے اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائے۔ تو وہ اس واسطے ہم جس بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے کی سیرت کو اٹھاتے ہیں تو اسی بات سے ہر وقت ہمیں خائف نظر آتا ہے کہ کہیں میرا خاتمہ ایمان کے علاوہ نہ ہو جائے۔ ہر